بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ یہ مبارک مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ رات ملک کے متعدد مقامات پر چاند دکھائی دیا، اس بنا پر چاند کے ہونے کا اعلان کیا اور آج 1 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالی 10 جولائی اتوار کو عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ حج والا مہینہ جس کا نام ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے وہ اہل ایمان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے آنے کی سعادت نصیب فرمائی، وہ کھینچے کھینچے وہاں چلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی شمار ان میں کرے کہ جن کو زندگی میں متعدد مرتبہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگ دوستو، ایک تو عبادت وہ ہے جسے حج کہا جاتا ہے جو متعین اور مقرر ہے وہاں کے لیے، یعنی وہاں کے لیے سے مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر ہی جس کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری ایک عبادت وہ ہے جو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے تمام ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے لازم فرمائی ہے، جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے معنی آتے ہیں یعنی اپنے آپ کو کسی کے اوپر قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اور اسی طریقے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہو اس کے مطابق انسان اس عمل کو انجام دے۔ تو قربانی جو کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس بارے میں ہے کہ میرا بندہ میرے اس مال کو جو میں نے اس کو دیا ہے اسے وہ خرچ کرے، اور اس طریقے سے خرچ کرے کہ ایک جانور خریدے جو متعین کیے گئے ہیں اور اس کے مطابق اس کو ذبح کر دیں، لیکن اس کے اندر مقصد یہ ہونا چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جیسا کہ 8ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے جس کو ابتداءً پڑھا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ یہ فرما دیجئے، قل، آپ یہ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی میں تمام اعمال کے انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے۔ 2 باتیں یہاں پر جو فرمائی گئی، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ اب یہ 2 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ نماز وہ عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے جس میں انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور نسک یعنی قربانی کہ جو اللہ رب العزت نے روپیہ پیسہ عطا فرمایا ہے
اس کو جانور کو ذبح کرنے کی شکل میں ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے وہ عید کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے، عشر کے اندر بھی مال خرچ ہوتا ہے، اور حج کے اندر بھی روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ جو قربانی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال، بندہ ایک جانور خریدتا ہے، اس کو لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا، آپ یہ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اور میرا مرنا، مطلب یہ ہے کہ جب سے مجھے شعور آیا ہے، جب سے میرے اندر سمجھ بوجھ آئی ہے، اور جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر اب مرنے تک، چونکہ انسان مکلف وہیں سے وہیں تک ہوتا ہے۔ اب زندگی کے اس دور میں جتنے بھی مراحل آئیں گے ان تمام کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھوں گا۔ میرا مقصد نماز پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کرنے سے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا الحاج لکھیں میرے نام کے ساتھ، یا مجھے پکاریں تو اس طریقے پکاریں۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو میں جب پورا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، یہ ان کی مہربانی کی بات ہے، یہ ان کی اپنی مہربانی کی بات ہے۔ تو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، مطلب یہ کہ زندگی کے اندر جتنے بھی اب اعمال کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب کپڑا پہنا جاتا ہے، نیا کپڑا پہنا جائے یا لباس کوئی تبدیل کیا جائے، اس موقع پر بتلایا گیا کہ دیکھو دعا یہ پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات کو ذہن کے اندر لے کر آؤ کہ تم جس لباس کو پہن رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے تم کو دیا ہے۔ اس لیے دعا یہ پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی۔ کھانا جب کھانے لگو تو اس موقع پر یہ دعا کرو کہ یا اللہ آپ ہم کو اس سے بہتر کھانا کھلائیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ کہو کہ اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور جس نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کسی کو ایمان کی توفیق ہو جانا، اسلام کی توفیق ہو جانا، کسی کا خاتمہ ایمان پر ہونا، یہ سب سے بڑا فضل خدا بندی ہے۔ تو زندگی کے اندر جتنے بھی مرحلے آئیں گے ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو اس نیت سے کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جب اس طریقے سے نکاح کیا جائے گا اس کو خواہشات کی تکمیل کا تو موقع ملے گا اور چاہتیں اس کی پوری ہوں گی ضمنی طور پہ یقیناً، لیکن اس کے پیش نظر بات یہ ہوگی کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں کہ من تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک، کہ جو شخص اللہ کے لیے نکاح کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، توجہ اللہ تاج الملک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو بادشاہت کا تاج پہنائیں گے۔ کیوں؟ صرف اس واسطے کہ اس نے محض ہماری چاہت کی بنا پر اور ہماری مرضی کے لیے اور ہماری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا۔ یقیناً انسان کی جب ایک عمر ہوتی ہے اس وقت چاہت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، فطری تقاضا ہوتا ہے، اور یہ تقاضا اللہ رب العزت نے تمام جانداروں کے اندر رکھا ہے، تو اس کے تحت تو یقیناً انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ لیکن ایک مومن کے پیش نظر بات یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر بھی جو قربانی جو کی جاتی ہے، قربانی کے اندر ہرگز یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ گوشت کھایا جائے۔ اگر یہی بات اگر ہوتی تو پھر قربانی کے جانوروں کے اندر اس کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جیسے ہم بازار جاتے ہیں،
جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گوشت کہاں پر اچھا مل رہا ہے، لہٰذا ہم وہاں سے گوشت خرید لیتے ہیں۔ صحت مند جانور کا ہے، تندرست جانور کا ہے، یا مطلوبہ جو چیز ہم کو چاہیے، جو جانور کا ہم کو گوشت چاہیے اس کے مطابق مل رہا ہے، ہم خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ لیکن قربانی کے جانور کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو جب تم جانور کی قربانی کر رہے ہو تو پھر جانور خریدنے سے پہلے، جانور کے لینے سے پہلے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ جانور کہیں عیبدار تو نہیں ہے، عیبدار تو نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بأعذب القرن والأذن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا اسی طریقے جس کی سینگیں ٹوٹی ہوئی ہو۔ فقہاء کرام نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ جانور کی سینگ اگر ٹوٹ گئی، اگر لڑائی جھگڑے کے اندر ٹوٹ گئی یا کسی بنا پہ اگر ٹوٹ گئی، اس کا اگر اثر اس کے دماغ پہ پہنچتا اگر ہے اور وہ پاگل ہو جا رہا ہے، دیوانہ اگر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو لینے سے پہلے جانور کو اچھی طریقے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ جو قربانی کے جانور جو متعین کیے گئے ہیں، جملہ 6 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو، بہت سارے پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور حلال کر دیا ہے۔ بہت سے جانور وہ ہیں کہ جن کو حرام کیا گیا ہے، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ہاتھی ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، کہیں پر کھایا بھی نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے، کتا وغیرہ ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وزن کو اٹھانے کے لیے، بار برداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان گھر بنا رہا ہے، بہت بڑا گھر بنا رہا ہے، گلی کوچے کے اندر وہاں پر ہے، انجینئر کا نقشہ بعد میں بنے گا، لوگ انجینئر کی تعریف بعد میں کریں گے، رنگ و روغن یہاں سے لائیں گے، وہاں سے لائیں گے، لیکن سب سے پہلی محنت بیچارے غریب جانور کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ندی میں سے لے کر آتا، ریتی لے کر آتا، لاتے 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 وہ گلی کوچے کے اندر جاتا ہے، مگر اس کا نام آتا ہے کہ کہیں پر گھر بھراونی جب ہوتی ہے اس وقت کہتے کہ ارے بھائی یہاں پہ 500 گدھوں نے ریتی لا کے ڈالے تھے، نام و نشانی نہیں غریب کا، اس کا کھانے کو بھی دیا نہیں جاتا، کام ہو گیا چھوڑ دیے، جاؤ جا کے کوئلے کھاؤ، کاغذہ کھاؤ، مل گیا کھاؤ، نہیں ملا مت کھاؤ، پھر دوسرے دن چلے۔ تو لوگ پہلے گدھے پالتے تھے، اب تو بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہے۔ لیکن ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ ہمارا ٹرک نہیں جا سکتا ہے، بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں، وہاں پر اللہ کی وہ مخلوق بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا، اور اگر کوئی ایسے حولے چالے کرا تو اسی کا نام لے لیتا ہے، پکا گدھا ہے جی، وہ کام حالانکہ بیچارہ اتنا کر رہا ہے، مگر وہ غریب کو وہاں پہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مثال جب دیں گے تو ارے گدھا ہے، نمبر 1 کا گدھا، پکا گدھا ہے، ایسا کہہ دیا جائے گا۔ تو خیر بعض جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بار برداری کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حلال اور جائز کر دیا۔ ان میں سے 6 قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن کی قربانی کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اونٹ۔ کون سا جانور ہے؟ اونٹ ہے، نر ہو یا مادہ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے جو ہمارے حضرات قربانی کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ سب کریں، سب نے کرنا چاہیے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ دروازوں پر بیٹھتے ہیں مانگتے ہوئے یا اسی طریقے گھرے گھر گھومتے ہیں، وہ تو ایک نہیں 2 حصے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آمدنی کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے کی آمدنی بڑی مشکل سے 400 500، اگر کام نہیں ملا اس دن بیچارے کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن وہاں تو 10 کے نوٹ، 5 کے نوٹ، 2 روپیے، 1 روپیے
اور کوئی اگر بیمار اگر ہے تو اس صورت میں 150 روپے دیتا آدمی صدقے کے طور پہ، تو روزانہ 1000 روپے سے کم آمدنی نہیں ہوتی، 700 800 1000 700 800 1000 تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو قربانی ہر ایک نے کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگائی کا دور ہو، کیا بھی ہو۔ خیر بتلا رہا تھا میں، یہ اونٹ کی قربانی ہے، نر ہو یا مادہ ہو، اس بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ کتنے سال ہونا چاہیے؟ 5 سال۔ جملہ 6 قسم کے جانوروں کو حلال کیا گیا ہے، جس میں سے 3 قسم کے جانور بڑے ہیں اور 3 چھوٹے ہیں۔ اب بڑے جانور چلیے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، یہ ستون کے اوپر سمجھا تو یہ ستون سمجھ جائیے، یہ دکھ رہا نا آپ کو، یہ اونٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ، یہ نر ہے، پیچھے کا جو ستون ہے مادہ ہے، سمجھانے کے لیے دونوں کا حکم ایک ہے۔ لہٰذا اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنے سال ہونا ضروری ہے؟ 5 سال۔ اب اس کے بعد یہ بھینس ہے اور وہ بھینسا ہے، نر ہو یا مادہ ہو، اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ بازو کا جو جانور ہے وغیرہ میں آتا ہے، یہ اور وہ، سمجھ جائیے، بس نام لینا یہاں پہ خطرے سے خالی نہیں۔ آگے نا بات سمجھ میں، اونٹ ہے، بھینس ہے وغیرہ، ہم زلف کم زلف، سمجھ جائیے بس، سمجھے نہیں؟ آگے نا بات سمجھ میں۔ تو اونٹ اس کی عمر 5 سال، بھینس اس کی عمر 2 سال، ہم زلف کے بھی تعلق سے یہی حکم ہے، 2 سال ضروری ہے، یہی ضروری ہے۔ جیسے یہ بھینس بھینسا ہے، اسی طریقے وغیرہ وغیرہ ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ بس اب اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ کتنی ہونا چاہیے؟ 2 سال۔ اب پیچھے جائیے، وہ جو پنکھا ہے، اب وہاں پر ایک ہے وہ مینڈا، وہ ہے دمبا اور وہ ہے بکرا۔ اب بکرا ہے یا بکری ہے؟ بکرا ہو یا بکری، اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ کتنے سال ضروری ہے؟ 1 سال۔ اور مینڈا ہے اور وہ دمبا ہے، اب ان کی عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 1 سال ہی ضروری ہے، لیکن اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر یہ 8-9 مہینے کے اگر ہیں، لیکن اگر ان کو اگر یہ 1 سال کے مینڈوں میں، وہ 1 سال کا مینڈا، وہ 1 سال کا دمبا، اگر ان کے اندر چھوڑ دیا جائے تو اتنے ہٹے کٹے موٹے صحت مند اگر ہوں، تو اس صورت میں دونوں کے اندر فرق اگر نہیں معلوم ہوتا ہو تو صرف مینڈھے اور دمبے کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ 8-9 مہینے کے اگر ہیں اگر، تو اس صورت میں ان کی قربانی جائز ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اونٹ نر ہو یا مادہ، اس کی عمر ہونا 5 سال ضروری ہے، بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، بکرا یا بکری ہے اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ مینڈھے اور دمبے کے تعلق سے اجازت ہے کہ اگر وہ 8-9-10 مہینے کا اگر ہے، لیکن ان دونوں جانوروں کے اندر جسامت کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، موٹے تازے ہونے کے لحاظ سے، صحت مند ہونے کے لحاظ سے اگر کوئی فرق نہیں اگر معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ الحمدللہ۔ تب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ عمر کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت کی گئی ہے۔ عمر کے بارے میں 1 دن بھی اگر عمر کم اگر ہوں گی، 1 روز، حالانکہ 1 روز یا 24 گھنٹے میں چھٹا خون بھی، یہ چھٹا ہے تو گوشت بھی بڑھنے والا نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک جانور ہے، اونٹ ہو یا بکرا ہو یا بھینس وغیرہ ہو، لیکن اگر یہ قربانی کے ایام میں ان کی عمر کہ 3 دن قربانی گزر جا رہے، 10 11 12، لیکن گزرنے کے باوجود خالی اگر 1 دن اگر کم رہتا اگر ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہاں پر تو نماز پڑھ سکتے ہیں بچے، ادھر 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 کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس مصلی کے اوپر آنے کے لیے بالغ ہونا، 15 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی 13.5 سال کا ہے، نابالغ ہے اور دکھتا وہ اگر 18 سال کا، تو اس صورت میں وہ امامت نہیں کر سکتا ہے، اور ہے وہ کتنے 18 سال کا، دکھتا ہے وہ 13.5 سال کا، تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ آگے کی نہیں آگے بات سمجھ میں؟ تو امامت کے لیے جیسے بالغ ہونا ضروری ہے، اب چاہے وہ نابالغ دکھتا، چھوٹا دکھتا بچہ وہ، لیکن امامت صحیح ہو جائے گی۔
اور 13 ساڑھے 13 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے، 14.5 سال کا بالغ نہیں ہوا، دکھائی دیتا ہے وہ 18-19 سال کا صحت مند تندرست ہونے کی بنا پر، لہٰذا وہ امامت نہیں کر سکتا ہے۔ جب قربانی کے لیے ہم جانور خریدیں گے تو اچھی طریقے سے اطمینان کر لینا چاہیے کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کی عمر ہے کتنی، زیادہ رہی عمر چل سکتا، جیسے امامت کے لیے زیادہ عمر ہے 40-50 سال چل سکتا، لیکن اگر سال 6 مہینے اگر کم ہے، 8 دن کم ہے، 15 دن باقی رہ کے بالغ ہونے کے لیے تو امامت نہیں کر سکتا وہ، نہیں اب 15 دن بعد ہونے والا ہے، وہ تو کوئی معلوم ہی نہیں کب ہوں گا، لیکن بہرحال ایک اندازہ یہ ہے کہ 15 دن کے بعد کوئی یعنی 15 سال کا ہونے والا ہے، لیکن تب بھی وہ اس کی امامت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کی قربانی کرنے سے پہلے، جانور خریدنے سے پہلے اس کی عمر کے تعلق سے مطمئن ہو جائیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جانور صحت مند تندرست ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز ایک مرتبہ 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین، کہ آپ نے قربانی کے روز یعنی عید الاضحیٰ کے روز 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی فرمائی۔ کیسے تھے وہ جانور؟ اقرنین، سینگوں والے تھے، املحین، وہ دونوں کے دونوں مینڈھے سیاہ اور سفید یعنی کالا اور سفید رنگ تھا ان کا، یعنی بڑے خوبصورت تھے۔ املحین موجوعین، خصی کیے ہوئے تھے، یعنی بعض جانوروں کی خصی کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نسل کے لائق نہیں ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور صحت مند رہیں، تندرست رہیں، اور اکثر و بیشتر جو کھیتوں میں جو کام کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے خود یعنی 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ تو اقرنین حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جانوروں کو دونوں کو سینگ تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور جس کو ہونڈا کہا جاتا ہے، ایک تو ہے ہیرو ہونڈا، ہیرو ہے مگر ہونڈا ہے، کیا ہے؟ ہیرو ہے مگر ہونڈا ہے نا گاڑی ایک ہیرو ہونڈا، تو وہ ہونڈا جانور کہا جاتا ہے جس کو سینگ سرے سے نہ نکلے ہوں۔ تو ویسے جانور کی بھی قربانی صحیح ہے، لیکن ترجیح دینا چاہیے ایسے جانور کو کہ جس کے سینگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں وہاں پر قربانی کرنے والے شخص کو سینگوں کے مطابق بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ کس کے مطابق؟ سینگ کے وزن کے مطابق اور سینگ کی تعداد کے مطابق۔ تو آپ نے جس جانور کی قربانی فرمائی وہ بے عیب جانور تھے، صحت مند تھے اور خوبصورت تھے اور سینگوں والے جانور تھے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ تو جب ہم جائیں گے خریدنے کے لیے، جہاں کہیں جائیں خریدنے کے لیے، بکریوں کا بازار ہے، بکریوں کے بازار میں، اور اسی طریقے سے دیگر جانور جہاں جہاں ملتے ہوں، وہاں جب بھی جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد جانور اچھا لینا چاہیے، خوبصورت لینا چاہیے، صحت مند لینا چاہیے، اور جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماذا یتقی من الضحایا، کہ قربانی کے جانوروں میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، مطلب کیسا جانور قربانی کے لیے چل نہیں سکتا، جس کی قربانی جائز نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا اور بہت واضح ہو۔ آپ نے فرمایا 3 پیر سے تو اچھا ہے وہ، لیکن ایک پیر اس کا زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور علانیہ طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جانور کیسا ہے؟ لنگڑا ہے۔ فوج میں دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو لنگڑا رہتا؟ لنگڑا آدمی کیا کریں گا فوج کے اندر؟ اس کو تو وہاں پر تو انتہائی تندرست ہونا پڑتا ہے، صحت مند ہونا پڑتا ہے، تمام کے تمام جسم کی اچھی چھان بین کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے بتلایا ہے ہر چیز کی چھان بین کی جاتی ہے وہاں پر،
سر کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، ہاتھ کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں، یہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، ساری چیزوں کی چھان بین ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ الارجاء والبین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، آپ نے فرمایا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایسا جانور کہ جو کانا ہو، جو بھینگا ہو، جو اندھا ہو، جانور لینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی آنکھیں برابر ہیں یا نہیں، ورنہ ہوتا ہے کہ ہم جانور لے کر آ جاتے ہیں، لانے کے بعد اب ہم کہتے ہیں، فون لگاتے ہیں علماء کرام کو اور کہتے ہیں کہ جانور کے اگر اس آنکھ کے پاس اگر چارہ لایا جائے تو ادھر کا چارہ کھا لے رہا اور ادھر کا چارہ ویسے ہی چھوڑ دے رہا، پتہ چلا کہ ادھر کا انڈیکیٹر برابر نہیں ہے، سمجھے کہ یہاں برابر نہیں، دونوں بھی برابر ہونا چاہیے، دونوں بھی کیا ہونا چاہیے، اچھے ہونا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے کہ جو اندھا ہو، جو کانا ہو، جو بھینگا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے ایسا جانور کہ جو ادھر بھی دیکھ رہا، بیک وقت ادھر بھی دیکھ رہا، میں سمجھ رہا ہوں مجھے دیکھ رہا، آپ سمجھ رہے آپ کو دیکھ رہا، حالانکہ ہم دونوں کو نہیں بلکہ تیسرے کسی اور کو دیکھ رہا ہے، وہ یعنی بھینگا پن جسے کہا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا۔ المریضۃ، آپ نے فرمایا ایسا بیمار جانور کہ جس کے ہڈیوں کے اندر گودا باقی نہ رہا ہو، آپ نے فرمایا صحت مند ہونا چاہیے جانور، اگر اچھا رہا اگر تو اس صورت میں نلی جھٹکیں گے تو اتنا زیادہ گودا نکلے گا جیسا کہ آملیٹ ہے، بالکل پتہ چلے گا اتنا زیادہ، اور جانور اگر دبلا پتلا ہے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، ادھر سے کھینچو کیا ادھر سے کھینچو، بعض مطلب اگر ادھر سے نہیں نکلتا آدمی کیا ہوتا، منہ میں لے کے ادھر کھینچنا شروع کرتا، وہ بھی نہیں کرنا کاما، حلق میں اگر چلے گا اٹک گیا تو مصیبت ہو جائیں گی، ذرے کے واسطے وہ کاما نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایسا جانور فرمایا گیا ہے کہ جو یہ انتہائی مریض ہو، انتہائی لاغر ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے آپ منع فرمایا۔ ایک موٹی بات یاد رکھیے کہ وہ جانور کہ جس کا کوئی عضو اگر ایک تہائی کا مطلب ہوتا ہے 1/3، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے 100 میں سے 33% اگر اتنا یا اس سے زیادہ حصہ اگر کٹا ہوا اگر ہے، دم ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ اتنی زیادہ کٹی ہوئی اگر ہے تو اس صورت میں وہ جانور قربانی کے لیے نہیں چل سکتا ہے، ہاں اس سے کم اگر ہے تو چل سکتا ہے۔ اسی طریقے جانور کے کان میں بعض مرتبہ کسان لوگ بالیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں، کوئی چیز ڈالتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جانور کی قربانی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جانوروں کے کانوں کے اندر وہ کچھ یعنی نشانی بھی ڈالی جا رہی ہے، تو اس کو عیب شریعت کی نگاہ میں نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جانور اگر یعنی اس طریقے سے ہے کہ اس کے دانت گرے ہوئے ہیں، سبھی حضرات سے گزارش ہے، اوپر والے بھی احباب سے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، تو ایسا جانور کہ جس کے دانت کیا ہو گئے ہوں، گر گئے ہوں۔ اب آدمی کے دانت گر گئے تو بیچارہ چوکڑا لگا لے گا، چوک لگا لے گا، چوک چوپال کچھ بھی لگا لیں گا، تروڑ ناکا لگا لیں گا، وہ غریب کیا کرے گا بیچارہ؟ تو وہ جانور کہ جس کے دانت اگر گر گئے ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو جانور لینے سے پہلے جس طریقے سے اگر کہیں پر اگر ہم کسی گھرانے کی بچی کر رہے ہوں یا کہیں پر دیا جا رہا ہو تو سارے کے سارے جسم کو آنکھیں کیسی ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اگر نہیں دیکھے، اگر بعد میں کسی نے ایک آدمی نے دیکھا اور یہ کہا ارے بابا تم دیکھے کہ نہیں، ارے بھائی 5 کے بیچ میں چھٹی انگلی اور ارے ایسا ہے کیا؟ اب کچھ بھی بات نہیں، بھائی ہماری بچے بھی پڑھ رہی، ابھی ہمارا بچہ پڑھ رہا، بچہ بول رہا ابھی میں پہلے پیروں کے اوپر اپنے کھڑے رہوں گا، ابھی کس کے کیا بابا کے پیروں پہ کھڑا ہوتا کیا؟ بعد میں شادی کروں گا، کچھ تو بھی بہانے سے کیا کرتے ہیں، اس کو معاملے ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ بیچ میں ایک انگلی لک 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 ہل رہی تھی۔ عورتوں کی نگاہیں بڑی تیز رہتی ہیں، دیکھ ہی لیتے، آدمی بیچارے نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو ایسی چیز کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جانور جو لیا جائے وہ جانور اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ دوسری بات حدیث پاک میں فرمایا گیا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، آپ نے فرمایا لوگو
تم اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو۔ کیا کرو؟ خوب موٹا تازہ کرو۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، کیونکہ یہی قربانی کے جانور کل پل صراط پر تمہاری سواریاں بننے والے ہیں۔ پل صراط جو قائم کیا جائے گا دوزخ کے اوپر، کہیں پر قائم کیا جائے گا؟ دوزخ کے اوپر۔ اب نیچے سانپ، بچھو، اژدہے، انگار، آگ دہکتی ہوئی اور ناقابل تصور نیچے عذابات ہو رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کو قائم کیا جائے گا دوزخ کے اوپر۔ کہیں پہ قائم کیا جائے گا؟ دوزخ کے اوپر۔ اب وہاں سے ہر ایک شخص کو جانا ہے۔ کس کو جانا ہے؟ ہر کسی کو وہاں سے جانا ہے، پل صراط کے اوپر سے۔ وہی راستہ ہے جنت میں جانے کا، اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایک ہی ہے ہائی وے، بس وہ، اور نہیں اس کے علاوہ۔ سوچیں گے جان دو وہاں سے، نہیں بھائی ادھر چل جائیں گے، بیچ کے راستے جائیں گے، شارٹ کٹ، وہ ہے ہی نہیں بالکل۔ وہ وہاں سے ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ قربانیاں جو ہم یہاں پر کریں گے، اگر جانور صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، ہٹا کٹا موٹا اگر ہوگا اگر، تو پل صراط پر سے بڑی تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر لے جا کے چھوڑ دے گا۔ دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، ہڈیاں نکل رہی، ساٹا پور ہے بالکل۔ کیا ہے؟ بالکل ساٹا پور ہے نا یہاں پہ ایک جگہ، ہاں ساٹا ڈھانچہ نکل گیا ہے۔ اب بیچ میں بیٹھ گیا تو کیا کریں گے؟ پل صراط پہ چلتے چلتے اگر بیٹھ گیا، لنگڑا جانور ہے بیٹھ گیا، بیمار ہے بیٹھ گیا، دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب ایک آنکھ سے دکھائی دے رہا، جدھر دکھائی دے رہا یوں لے کے چلے گا تو کیا کریں گے؟ مصیبت ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے؟ ویسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو، چونکہ حکم یہ دیا گیا ہے، اچھا جانور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا ایک مرتبہ بیٹھ جانے بعد وہ بیٹھے جائیں گے، سچی بیٹھیں گا۔ وہ سمجھانے کے لیے ہے تاکہ بات یہ ذہن نشین ہو جائے کہ اچھے جانور کی ہم کو قربانی کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو جب قربانی کی جا رہی ہے تو قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو وہ جانور وہاں پر پل صراط پر سے سب کو لے کر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر جیسے اونٹ، بھینس وغیرہ کے اندر جملہ 1 2 3 4 5 6 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 7 لوگ۔ اور جو مینڈھا، دمبا یا بکرا ہے، اب اس کے اندر جملہ ایک شخص ہی کی جانب سے قربانی ہوگی۔ کتنے لوگوں کی جانب سے؟ ایک شخص کی جانب سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اونٹ کے اوپر 7 لوگ مل کر جائیں گے۔ اب بکرے کی قربانی کریں گے تو اس صورت میں اکیلا انسان جائے گا۔ بہرحال اس کے اندر اختیار دیا گیا ہے، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اگر مالی حیثیت دی اگر ہے، وہ اگر چاہے کہ پورا ایک اونٹ یا بھینس وغیرہ کی قربانی کرے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اس کے اندر بھینس وغیرہ کے اندر، اونٹ کے اندر 7 لوگ ہونا ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی نیت قربانی کرنے کی ہونا چاہیے۔ بہت وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر علماء کرام کو کہ اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے، وضاحت کر دیا ہے کہ جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو اس صورت میں ہر ایک کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اگر خدا نخواست اگر ایک شخص کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی اگر نیت اگر ہوگی تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر متعدد لوگ اس کے اندر شریک اگر ہیں تو اس صورت میں صرف واضح کر دینا چاہیے کہ دیکھیے بھائی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس کے اندر گوشت کم آؤ زیادہ آؤ اس کے اوپر نگاہ نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ بس باقی احکامات کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔